میں رمیز عالم درانی اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، درستگی سے بولتا وہ اگلے ہی پر طلاق کے سائن شدہ پیپر اس کے منہ پر اچھال چکا تھا۔ ہلکے نارنجی رنگ آسمان کی بلندیوں کو چھوتا پی آئی کا جہاز جہاں جہاں اپنی رواں رفتار کے ساتھ راحل میں ہوتے بادلوں کو اندھا دھند چیرتا چلا جا رہا تھا، وہیں گزشتہ رات کا منظر تیزی سے ذہن کے سیاہ پردے پر لہراتا تھا، اسے سختی سے مٹھیاں بیچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ جوبن سکر نگاہوں سے اس کے ضبط سے لال چہرے کو دیکھ کر رہ گئی، فقط چھت پر لگی تھی اس کی حیرت میں خوشگواریت کو کھلنے میں۔ تم سچ بول رہے ہو نا رومی؟ ویٹ اے سیکنڈ، ہاں، اوہ مائی گاڈ! فٹافٹ سے پیپرز کو جھک کر اٹھاتی وہ اپنی تسلی ہونے پر شدت سے کھلکھلائی تھی۔ 24 گھنٹے اس کی محبت میں دم پھڑنے والا وہ شخص یوں ایک دم جھٹکے میں اس کی بیجا منمانیوں کے آگے گھٹنے ٹیک دے گا، یہ تو اس نے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا، جبکہ اس کے خوبصورت چہرے پر بکھری مسکراہٹ مقابل کو سخت ترین اذیتیں دوچار کرتی چلی گئی تھی۔ بند آنکھوں کو مزید بھینچتے ہوئے جہاں اس نے اپنا سر پیچھے سیٹ پر ہولے سے پٹکا تھا، وہیں یادوں کے میں ہنوز ڈانوڈول ہوتے ہوئے اس کا دل نئے سرے سے جلنے لگا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں تمہاری محبت میں شدت سے پاگل تھا۔ پھر بھی تم نے غیر مرد کی خاطر اپنے شوہر سے بے وفائی کی، اپنی خود غرضی تلے ہمارے مضبوط رشتے کو بری طرح سے بکھیر کے رکھ دیا تم نے روز۔ کس لیے؟ صرف اس لیے نا کہ وہ مجھ سے زیادہ دولت مند تھا۔ ایک دم سے اس کے قریب آتا وہ سر دلہجے میں پھنکارا تھا، سرسراتا ہوا انداز صاف شکایت کرتا ہوا ہی تو تھا۔ پیپر سے نگاہیں اٹھا کر اس کی رنگ رنگ آنکھوں میں جھانکتی روزینہ کی ریڑھ کی ہڈی میں بے اختیار سرسراہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ مت بھولو رومی کہ یہ میری زندگی اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے کی خاصی قابلیت ہے مجھ میں۔ یہ تمہارا پاکستان نہیں ہے جہاں مرد عورتوں پر اپنی مرضی کے فیصلے مسلط کر کے ان کا جینا حرام کرتے پھریں گے۔ یہ امریکہ ہے سویٹ ہارٹ، یہاں عورتوں کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی مکمل آزادی حاصل ہے، اور میں یہ حق ضائع کرنے کی بجائے اچھے سے استعمال میں لانا چاہتی ہوں۔ سنا تم نے؟ سنبھل کر اس بار خالصتاً انگریزی میں بولتے وہ حد درجہ طلاق ہوئی۔ یہ تو اس کی اس قدر سنگدلے پر اب کہ اس کا ضبط بھی ٹوٹنے لگا تھا۔ مان پشت پر ٹکے ہاتھوں میں سے ایک کو قدرے پھرتی سے اس کی نازک کمر کے گرد کستا، وہ اگلے ہی پر بڑی شدت سے اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ جھٹکے سے اس کے مضبوط سینے سے لگتی روزینہ کی دھڑکنیں اس کے سخت نمس پر بھی کم ہوئی تھی، وجود میں دستی انگلیوں پر بھی اس نے خود کو چھڑوانے کی رتی بھر کوشش نہیں کی تھی۔ اس دوران طلاق کے پیپر ہنوز اس کے گرس میں تھے۔ میں تمہیں وفا کی دیوی سمجھتا رہا روز، لیکن افسوس کہ تم تو دولت کی خالص پجارن نکلی، ایسی پجارن جو معصوم جانوں کو نوچ کھانے سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ دھیمی سلگتی آواز اس کی سماعتوں میں گھلتا، وہ بھی اب کے دوسرا بازو بھی اس کے گرد مضبوط سے حمائل کر گیا تھا۔ قدرے قریب سے اس کے فجیع چہرے کو تکتی روزینہ کی نگاہوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی خمار کی گلابیاں جھلکنے لگی۔ بلا شبہ وہ شاندار مرد اس کا موجودہ بوائے فرینڈ کی بنسبت اس کا دل شدتوں سے دھڑکانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ جانتی ہو کہ محبت کا اولین تقاضا سراسر وفا پر منحصر ہوتا ہے، لیکن جہاں وفا نہ ہو پھر وہ محبتیں در حقیقت محبتیں نہیں بلکہ ایک ناقابل برداشت بوجھ بن جاتی ہیں۔ کہتے ہوئے مہان اس نے اپنا دایاں ہاتھ دھیرے سے اوپر کو سرکاتا، اس کی شفاف گردن تک لایا تو اس کے ارادوں سے بے خبر روزینہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی دل فریب غربت میں پگھلنے سی لگی۔ ایسا ناقابل برداشت بوجھ جو محض دھوکے، فریب، بے وفائی کی یاد دلاتا رہے، اور میرے نزدیک بے وفائی کرنے والوں کو زندہ جینے کا تو کوئی حق نہیں ہے۔ پھنکار کر بولتا وہ ایک دم سے اس کی گردن دبوچ چکا تھا۔ جب اچانک اس صفات پر ہڑبڑا کر ہوش میں آتی روزینہ کو باریک گلف تلے اپنی گردن شدت سے گھٹن کا احساس ہوا، تو یعنی وہ اس کے خلاف جان لیوا منصوبہ بندی کر کے یہاں آیا تھا۔ چھوڑو مجھے رومی، آر یو میڈ؟ طلاق کے پیپر فرش پر پھینکتی وہ اپنا چھڑوانے کی کوشش میں گھٹا گھٹا سا چیخی تھی۔ جواب میں منسونی کرتا اس پر اپنی مزید گرفت ضبط کر گیا تو اس کی آنکھیں سرخ ابلنے کو باہر ہونے لگی تھی۔ حلق میں اٹکتی سانسوں پر روزینہ کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ پڑنے لگا تھا۔ رومی پلیز میری سانس، یو بلڈی باسٹرڈ لیو می! وہ شدت سے چیخنے کی ناکام کوشش میں اس کے آنسو گالوں پر لڑھک آئے تھے، پر مقابل اس کے چند نازک مکوں کو اپنی چوڑے سینے پر برداشت کرتا اس پر رحم کھانے کے موڈ میں تو قطعی نہیں تھا۔ جب میری خود کی ذاتی چیز میری ہی دسترس سے باہر ہو جائے نا ڈارلنگ، تو پھر میں اسے کسی بھی غیر کی دستن میں رہنے کے بھی قابل نہیں چھوڑتا۔ اس کی پر غیر ہوتی حالت پر وہ صاف پھنکارا تھا۔
پلیز چھوڑ دو رومی. اس کی شدت سے تڑپتے وجود سے جان نکلتی جا رہی تھی، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ گزرتے ہوئے ان بدترین پلوں کے سنگ اب کی اس کی مزاحمت دھیرے دھیرے دم توڑنے لگی. جب یک دم سماعتوں سے ٹکراتی فکر مند آواز پر اس کا وحشت و تلسن ہوتا دماغ پوری طرح چونک سا گیا تھا. سر آر یو لسننگ می؟ قدرے قریب سے آتی شاید وہ کوئی نسوانی پکارتی. شدت سے بے چین ہوتے اس کی آنکھیں ہنوز بند تھی. سر آر یو اوکے؟ یو آر دین پلیز اوپن یور آئی سر. مان کسی کی نرمی سے کنتا جوڑنے پر وہ کچھ بوکھلا کر آنکھیں کھول گیا. پھر قدرہ حیرت سے اپنے مقابل سیدھی کھڑی ہوتی ایئر ہوسٹس کو دیکھ کر بے اختیار احترام میں سرخ نم نگاہیں دوڑیں. جہاز کی دیگر سیٹوں پر پرسکون ہو کر بیٹھے مسافروں میں سے اس پل کوئی بھی اس کی جانب متوجہ نہیں تھا. ہاں، اس کی بے سکون کرتی سوچوں کے برعکس سب کچھ نارمل تھا، بالکل درست تھا. سر آپ ٹھیک تو ہیں؟ اگر آپ کو اس کے چہرے پر آئے پسینے کو کچھ حیرت سے دیکھتی وہ تشویش اداسی پوچھ رہی تھی. جب وہ اس کی جانب دے کر بات کرتا ہو تیزی سے بولا، یس آئی ایم فائن، پراپرلی فائن. آپ کو میرے لیے خام خواہ میں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. جب سے سرخ ہو رہے چہرے پر ہاتھ پھیر کر پسینہ صاف کرتا وہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکا تھا. اس دوران اس کی سرخ ہو رہی گہری سی آنکھوں میں ناچتی وحشت ایئر ہوسٹس سے تو منفی نہیں رہ پائی تھی. جب بھی اس کے نپے تلے انداز پر لب پیٹی وہ بے مشکل مسکرائی. پھر اصابت نے سر ہلا کر مجبوراً اسے اس کے حال پر چھوڑتی وہ دوسرے مسافروں کی جانب بڑھ گئی تھی. پہلے سے ہی کیے جانے انتظامات کے سبب وہ امریکہ کو ہمیشہ کے لیے خیر بات تو کہہ ہی چکا تھا، لیکن اپنا سکون، اپنی محبت، نرمی، اطمینان سب کچھ وہیں چھوڑ آیا تھا. مان اس نے شدتوں سے اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ جما کر بگڑ چکے تنفس پر قابو پاتے ہوئے ایک طویل گہرا سانس بھرا. اس دوران آنکھوں میں تیزی سے ابھرتی رمی کو پلکیں جھپکا جھپکا کر اپنے اندر اتارنے کی ناکام کوشش میں جو اگلا خیال اس کے ذہن کو شدت سے چھو کر گزرا تھا وہ خود کے قاتل نہ ہونے کا تھا. ہاں، وہ اس قابل نفرت عورت کو ٹوٹتی سانسوں پر بے دردی سے پرے دھکا دیتا اس کا سر شدید زخمی کر چکا تھا. نہ چاہتے ہوئے بھی اسے آخری سانسوں پر زندہ چھوڑا تھا جو بذات خود اس کے دنیا میں آنے والے بچے کی قاتلہ رہ چکی تھی. میں سرعام یہ اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے تم سے بے پناہ محبت ہے. حسنہ وقاص اس خوبصورت لڑکی کے سامنے گھٹنے کے بل جھک کر بآواز بلند اقرار کرتے. جہاں اس نے سرخ مخملی ڈبیا کھول کر آگے کی تھی وہیں احترام میں کھڑے یونی کے کئی اسٹوڈنٹس کے چہرے پر شوق بھری مسکراہٹیں بکھرتی چلی گئیں تو کچھ حسد کی آگ میں اندر ہی اندر جل بھن سے گئے. کیا تم اسے شادی کر کے میری اس محبت کا جواب محبت میں دینا پسند کرو گی؟ مزید پوچھتا ہوا بڑی ہی محبت سے اس کی بے تاثر آنکھوں میں دیکھ رہا تھا. نہیں. مان ایک لفظی جواب دیتی وہ بڑی دولت سے انکار کر گئی تو اس کے سپاٹ لہجے پر کیفی سمیع تقریباً سبھی لوگوں کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا. نہیں؟ کیا بات؟ کیا تم اسے مذاق کر رہی ہو؟ میں اس پر بہت سنجیدہ ہوں یار. یقین نہ کرتا ہوا بڑی بے چینی سے کھڑا ہوا تھا. حسنہ وقاص نے سینے پر ہاتھ باندھے اور قدرے بیزاریت سے گہرا سانس بھرا. اور میں اپنی پوری زندگی کو لے کر سنجیدہ ہوں، بے حد سنجیدہ. اس لیے تم سے شادی تو دور محبت تک کرنے کی روادہ نہیں ٹھہر سکتی. ودود جواب دیتے کھلے عام اس کی تسلیل کر گئی تھی. اپنے یاروں سمیت آس پاس کھڑے اسٹوڈنٹس کی مگوجیوں پر کیفی نے غصے سے کولڈ ڈرنک کی مخملی ڈبی بند کرتے مٹھی میں بھیج لی. وہ تو یونی کے ان آخری دنوں میں پرپوز کر کے اسے ایک خوبصورت سے سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر مقابل کھڑی وہ لڑکی اس کی جذباتوں کو یوں بے دردی سے توہین کرے گی تو اس کی توقع ہی کہاں کی تھی بھلا. انف حسنہ وقاص، یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ اور کس کے دباؤ میں آ کر یہ سب کر رہی ہو؟ جواب دو مجھے. سر لہجے میں پوچھتا وہ اسے بے اختیار بازو سے دبوچ کر اپنے قریب کر چکا تھا. اس کے بدلے رنگ ڈنگ بہت کچھ عیا کر رہے تھے. کیفی یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑو مجھے. اس کی سرعام گستاخی پر حسنہ نے تل ملا کر دور ہونے کی کوشش کی تو وہ جھٹکا دیتا اپنی گرفت اس پر مزید سخت کر گیا. اس دوران پل پل اٹھتے ہنگامے کو تکتے اور بہت سو کی آنکھوں میں تجسس ملا تمسکر چمک رہا تھا. چھوڑ دوں؟ سیریسلی حسنہ وقاص؟ 6 ماہ، پورے 6 ماہ تک میرے دل میں اپنی محبتیں بسا کر اب کہہ رہی ہو کہ چھوڑ دوں تمہیں؟ ہرگز نہیں. جد میں آتا کسی بھی صورت سے دستبردار ہونے کو وہ راضی نہیں تھا. جبکہ اس کھلے سچ پر حسنہ پل بھر کو تو چپ ہوئی. ہاں، یہ سچ تھا کہ وہ مقابل کی پرسنالٹی سے وقتی متاثر ہو کر خود اس کے قریب ہوئی تھی. اس کے ساتھ دوستی کرنے میں پہل بھی اس نے خود نہیں کی تھی، مگر اس تک سنجیدہ تو وہ ہرگز نہیں تھی کہ گینگسٹر باپ کی امیر بگڑی ہوئی اولاد کے ساتھ زندگی بھر کے لیے اپنا فیوچر سیٹ کرتی. دشمنی کی آڑ میں جانے کب کوئی اسے قتل کر جاتا. تم پاگل ہو چکی ہو کیفی، مکمل پاگل. اور یقین محبت کی بات کر رہے ہو تم آخر؟ ہاں، میں نے تو مر کر بھی کبھی تم سے یہ نہیں کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے. محض دوستی کو محبت سمجھنے کی بے وقوفی تم نے کی ہے. سو بھک تو چلا کر بولتے ہوئے وہ اپنا درد کرتا بازو بلا آخر اسے چھڑا ہی چکی تھی.
اس شخص کے ساتھ شاپنگ کرنا، موویز دیکھنا، لنچ کرنا، تنہائی میں ایک تک رہ کر دو چار میٹھی میٹھی باتیں کرنا اس اوقات کا پسندیدہ مشغلہ ضرور ہو سکتا تھا، مگر محبت کرنا قطعی نہیں۔ اور وجہ صاف تھی، وہ اپنے بے قابو دل شدتوں سے کسی اور مرد پر ہار بیٹھی تھی، جبکہ اس کے الفاظ کیفی کا دل چڑ گئے۔ ہاں نہیں کہا، بے شک نہیں کہا، لیکن یہ بھی مت بھولو کہ محبت لفظوں کی محتاج نہیں ہوا کرتی، اور تم نے اپنے ہر عمل سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ تم بھی بے پناہ مجھے چاہتی ہو، جتنا کہ میں تمہیں۔ اب کی بار ضبط کھوتا وہ بھی اس پر شہادت کی انگلی اٹھائے چیخا تھا، پلیز فضول باتیں مت کرو تم، اور ہٹو اب آگے سے۔ مقابل کے سخت تیوروں پر وہ برہم ہوتی ہوئی اب کے اپنی وہ جان چھڑوانے کے موڈ میں تھی، مگر وہ اتنی آسانی سے چھوڑتا تب نہ۔ فضول تو میری عادتیں ہوا کرتی تھی جنہیں چھڑوانے والی تم ہو، اب میری ذات کو بدل کر یوں تم فرار نہیں ہو سکتی حسنا۔ میں تم سے شدید ترین محبت، بلا جھجک اس کے رخسار کو مضبوطی سے تھام کر انگوٹھی سے سلاتا وہ جذباتی تھا بولتا جا رہا تھا، جب اس کی بے باک حرکت کو برداشت نہ کرتے ہوئے حسنا نے درستگی سے اس کا بازو پرے جھٹکا چٹاخ، اگلے ہی پل اس کا ہاتھ اٹھا اور پوری شدت سے کیفی کے گال پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ نتیجتاً کیفی سمیت تمام تماشا تکتے افراد کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں۔ مل گیا محبت کا جواب، یہی ہے اوقات تمہاری میرے نزدیک، اور آگے بھی یہی رہے گی، سمجھے تم؟ اب دوبارہ میرے سامنے آنے یا مجھے چھونے کی کوشش بھی نہ کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا۔ مقابل کی بے یقینی کو شدید غصے میں بدلتا دیکھ کر وہ مدھم لرزتے لہجے میں قدرے نفرت سے گرائی مزید وہاں رکی نہیں تھی، بلکہ نم آنکھوں کے سنگ سرخ چہرہ لیے تندہی کے ساتھ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ مان فاصلے پر کھڑے کیفی کے دوست سبھی اسٹوڈنٹس کو ڈانٹ ڈپٹ کر جلدی جلدی یونی کے اس ایریا سے بھگانے لگے تھے۔ ایسے میں کیفی نے حسنا کو بجلی کی تیزی سے سرخ نگاہوں کے ساتھ اوجھل ہوتا دیکھ کر بے مشکل خود پر ضبط کیا، پھر مٹھی میں بچی مخملی ڈبیا کو قدرے غصے سے زمین پر دیر مارا۔ ایک ایک کر کے اپنی کلاسوں کی جانب نکلتے اسٹوڈنٹ کی جانب سے رخ پلٹتے ہوئے اس کا چہرہ اہانت کے شدید احساس تلے تب چکا تھا۔ تبھی شبی نے پاس آتے نیچے گری سرخ ڈبیا اٹھائی۔ یار بڑو ٹینشن مت لے، تو ہم تیرے ساتھ ہیں، تو بس ایک بار آرڈر کر اور پھر دیکھ، ہم راتوں رات اس بے وفا لڑکی کو اٹھا کر تیرے فارم ہاؤس میں لے کر آتے، پھر تو جان اور تیرا انتقام نانے۔ کندھے پر ہاتھ جماتا ہوا کیفی کو حوصلہ دیتا ہوا بولا تو بالوں کو مٹھی میں دبوچے اس نے شتوما سے انکار میں سر ہلا۔ میں اسے بچکانہ داؤ کھیلنے کا عادی بالکل بھی نہیں ہوں۔ صحیح وقت آنے پر اس بدترین ذلت کا انتقام تو میں حسنا اوقات سے ضرور لوں گا، اور بڑی ہی گہرائی سے لوں گا، مگر اپنے طریقے سے۔ تن بدن میں لگی آگ کو برداشت کرتے ہوئے کیفی کا سنسناتا ہوا دماغ اس پر بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ سنو، تم بہت خوبصورت ہو، مگر مجھے تمہاری حد سے زیادہ سادگی اتنا اٹریکٹ نہیں کر پاتی۔ مان سماعتوں میں شور مچاتی بھاری آواز اس کے دل کی دھڑکنیں کم کر گئی۔ جلد ہماری شادی ہونے والی ہے، رائٹ؟ اور یہ کوئی معمولی بات تو ہرگز نہیں ہے، سو پلیز یار بدلو خود کو، اپنے آپ کو پورا میری پسند کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو تم۔ اپنے آپ کو پورا میری پسند کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو تم۔ بلا شبہ زیدان عالم درانی کا لہجہ اس پر نرمی لیے ہوتا، مگر اس سے ٹپکتی بیزاریت حقیقتاً چونکا دینے والی تھی۔ آئینے کے سامنے رکتے حیا وقاص نے بے اختیار اپنا آنکھ بغور دیکھا تھا۔ نم پڑتی آنکھوں کے سنگ اپنے آنکھ کو آدگی سے چھوتے ہوئے انہیں گہرا سانس بھرا۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں، کیا کروں میں؟ دھیمے لہجے میں وہ کچھ پریشان سی جھجک کر اپنے بچپن کے مقدر سے اس کی مرضی پوچھ رہی تھی، جو شادی کی تاریخ پکی ہو جانے پر چند میٹھے بول بولنے کی بجائے اسے اپنی ہی ایک الگ ہی غیر متوقع سی داستان سمجھانا چاہ رہا تھا۔ مان حیا نے سینے پر پڑا دوپٹہ اتار کر سامنے ڈریسنگ پر رکھا، ساتھ ہی ہلکے نم بال کچڑ سے آزاد کرتے ہوئے آہستگی سے کندھوں پر بکھیر دیے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے معیار کے مطابق اٹریکٹیو بنو۔ جلسی شوق سی لڑکی، دل دھڑکا دینے والی ادائیں لک اپناؤ کہ میں شدت سے تمہاری طرف کھنچتا چلا ہوں۔ تم سمجھ رہی ہو نا جو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ یہ 90s کی بیکار ہیرو ہیروئنس کی طرح بات بات پر شرمانا، ایکسٹرا پردہ داری، اوف آئی ریئلی ریپیٹ یار، روانگی سے بولتا ہوں اسے اس کی طبیعت سے ہٹ کر ایک الگ ہی قسم کی لڑکی بننے پر مجبور کر رہا تھا۔ حیا نے لب بھینچ کر ڈریسنگ ٹیبل سے ڈیپ ریڈ کلر کی لپسٹک اٹھا کر اپنے لبوں پر پھیری تھی۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ وہ اپنی چھوٹی بہن کے برس ایک سادہ مزاج دبو سی لڑکی تھی، لیکن اس بار معاملہ گہرا تھا، محبت کا معاملہ۔ تو پھر کیسے نہ حامی بھرتی؟ آپ فکر نہ کریں زیدان، میں اپنی پوری کوشش کروں گی آپ کے ہر تقاضے پر پورا اتر سکوں۔ اپنے آس پاس بکھیرتی خود کی ہی مضبوط آواز حیا وقاص کو بے بس تلے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ کئی سالوں بعد لندن سے واپس لوٹنے کے بعد زیدان عالم درانی جہاں بڑے اچھے سے اپنے بابا کا بزنس سنبھالنے میں کامیاب ٹھہرا تھا،
وہیں اپنی سوچ اور پسند کے معاملے میں بہت زیادہ بدل چکا تھا، اس قدر زیادہ کہ حیا وقاص کی ذات کا ہلکان ہونا تو طے تھا۔ میٹنگ سے مکمل فارغ ہونے کے بعد اب وہ آفس روم میں اطمینان سے بیٹھا اپنے قیمتی موبائل پر ایک ایک کر کے اس کی دل دھڑکاتی تصاویر دیکھ رہا تھا۔ خوبصورت پوری اسکرین پر قابل اس کے چمکتے چہرے کو آہستگی سے چھوتے اس کے لب اشتیاق سے پھڑپڑائے تھے۔ دلکش مان سرخ لبوں پر آ کر رکتی انگلیاں اس بار عزیزان عالم درانی کے دل کی بیٹ کو مس کر گئی تھیں۔ اگلی تصویر میں وہ جینس کے اوپر یلو شرٹ کرتا پہنے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے گزا سے کھڑی تھی۔ دھیرے سے ہنستے ہوئے اس نے تصویر کو آگے کرنے کو پھر سے اسکرین پر انگوٹھا پھیرا۔ اوف ریئلی انٹرسٹنگ۔ شوقی سے بائیں آنکھ دباتی وہ کھلے انداز میں گلابی لبوں کو سکیڑ کے کس پوز دے رہی تھی۔ ماں زیدان نے سیٹ سے ٹکاتے ہوئے گہرا سانس خارج کیا۔ اسے اپنی پرسنل تصاویر بھیجنے والی حسنہ وقاص خود تھی۔ انسان کے ذہن میں آج سے ٹھیک 2 مہینے پہلے کے حسین لمحے تازہ ہوئے تھے جب وہ اطراف سے بے خبر پانی کے بارش میں بھیگ رہی تھی۔ ایسے میں اپنے عالی شان گھر کی اونچی چھت سے یہ سب دیکھتا ہوا زیدان عالم بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ دوپٹے سے بے نیاز بھیگا ہوا بدن اچھے بھلے مرد کو بہکا سکتا تھا اور زندگی میں پہلی بار وہ اپنی ہونے والی سالی کو بغور تکتا اپنا آپ بھولا تھا۔ برستی بارش تلے کھلے نم بالوں کو جھٹکتی حسنہ میں نے بھی کسی احساس کے تحت اوپر دیکھا، پھر اپنے تائزات کو اپنی جانب دیکھتا پا کر ٹھٹکی، مگر حقیقتاً حیران تو وہ تب ہوا کہ وہ شرم سے اندر بھاگنے کی بجائے حسنہ وقاص اس کی جانب چہرہ کیے نرمی سے مسکرائی، پھر بڑی بے باکی سے اپنی بائیں پھیلا کر آہستگی سے گھومتے ہوئے اسے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیر کر دلکشی سے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ ہاں وہ بے باک سی شوق سی لڑکی اب اس کے باغی دل پر شدتوں سے قابض ہو چکی تھی، مگر زیدان عالم کا دل ہی بے چینی سے ٹکٹکاتا سیدھا ہوا۔ بے خود مسکراہٹیں پل میں ہی سمٹی تھی، مگر اب وہ اس سے شدید خفا ہو بیٹھی تھی، اور وجہ تھی حیا وقاص، حسنہ وقاص کی دبو سی سوکاٹ بڑی بہن، جس سے وہ سب کی رضامندی کے سبب اگلے ہفتے شادی کرنے والا تھا۔ زیدان عالم بس دلی سے مٹھیاں بھیجتا ہوا سوچوں میں پڑا۔ اسے بیوی کے طور پر اپنی بچپن کی منگنی بلکہ اس کی چھوٹی بہن چاہیے تھی۔ ہاں اسے حسنہ وقاص چاہیے تھی، مگر کیسے؟ اس وقت کمرے کی بند فضا میں سگریٹ کی ناقابل برداشت بو پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر نیند رات سب کوئی چھٹی بار سگریٹ پھونک رہا تھا۔ سیاہ نگاہوں کی سرخی اس بار اس کے اندر کی توڑپھوڑ کا صاف جواب بتا دے رہی تھی۔ 3 سے 4 دن ہو چکے تھے اسے پاکستان آئے ہوئے، مگر اپنی اچانک واپسی کی وجہ اس نے جو گھر والوں کو بتائی تھی وہ یہ کہ اس سب کے سروں پر بم پھوڑنے کے لیے کافی تھا۔ مان سنسناتے دماغ پر زور ڈالتے رمیز کو یاد آیا کہ وہ کیسے سب گھر والوں کے سامنے جان بوجھ کر خود کو اپنی بے وفا بیوی کا قاتل باور کرا چکا تھا، اور کرواتا بھی کیوں نہ؟ آخر کو وہ بدکردار عورت دنیا کے لیے نہ صحیح مگر اس کے لیے تو مر ہی چکی تھی نا۔ رمیز نے آنکھوں میں ابھرتی سرخ نمی کو تلخی سے رگڑا، پھر ختم ہو چکی سگریٹ کو پاس بڑے ایش ٹرے میں پھینک دیا۔ گھر والوں کی ہلکی پھلکی دلجوئی کے باوجود بھی پچھلے کچھ دنوں کی بدترین یادوں نے اس کے راتوں کی نیندیں حرام کر دی تھی، اس کی ازلی تلخ مزاجی کو مزید تلخ ترین بنا دیا تھا۔ اتنا آسان کیا تھا ان سب سے پیچھا چھڑانا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک سلوکتا ہوا منظر اس کی یادداشت میں شدت سے ابھرا۔ نمواں نگاہوں سے سامنے دیکھا، یہ تم نے بہت اچھا ایک کام کیا ہے مائی بیوٹی کنج، جو مس کیریج کے تھرو اپنے سو کالڈ شوہر کی اولاد کو وبال جان بننے سے پہلے ہی مروا ڈالا۔ میں زندگی بھر کے لیے تمہیں تو عیش و آرام دے سکتا تھا، مگر ایک معمولی سی شیف کی اولاد کا بوجھ تو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ہوٹل کے شاندار روم میں وہ رہی زیادہ اس کے برکتدار بیوی کو بھاؤں میں سمیٹے ہوئے خالصتاً انگریزی لہجے میں اس کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا۔ سوچتے ہوئے رمیز عالم درانی کا دل ایک بار پھر سے پھٹنے لگا۔ تمہاری خوشی کے لیے اتنی قربانی تو دینی ہی تھی نا مجھے ہنی، اور ویسے بھی بچے تو مجھے خود نہیں پسند۔ آئی لائک جسٹ یو مین۔ اس کی گردن میں بے باکی سے بائیں ڈال کر ہوتے ہوئے مقابل کو شدتوں سے بہکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ تڑپ کر سینہ مسلتے رمیز کو اس پر شدت سے افسوس ہونے لگا کہ آخر کیوں وہ اس فریبی عورت کو طلاق دینے کے بعد اس کی آخری سانسوں پر زندہ چھوڑایا تھا، گلا دبا کر جان سے کیوں نہیں مار دیا۔ مومی وہ اس کے لیے گلاس میں دودھ لے کر آئی تھی۔ جب اسے زلیخا کو اپنے پاس بیٹا دیکھ کر منہ بسور کو مخاطب کیا، یس مومی کی جان۔ اپنے 7 سالہ خوبصورت بیٹے کو داد دے کر وہ چکی، کل اسکول میں پیرنٹس میٹنگ ہے۔ حمزہ ہچکی سے بڑبڑایا تو وہ بالوں کو کانوں کے پیچھے الجھتے زلیخا کے لب اس کی بے وجہ اداسی پر مسکرائے۔ ہاں تو اس میں سیر ہونے والی بھلا کیا بات ہے حمزہ؟ اس کے پورے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہ دودھ کا گلاس اسے تھما چکی تھی۔ ویکلی میٹنگز اٹینڈ کرنا تو معمولی سی بات ہی بن چکی تھی۔
مومی یہی تو سب سے زیادہ سیڈ ہونے والی بات ہے. ٹیچر نے بولا ہے کہ کل سب بچے اپنے ممی ڈیڈی کے ساتھ آئیں گے. اگر وہ انہیں نہ لائے تو پنشمنٹ ملے گی. افسردگی سے بتاتا وہ سخت گیٹ ٹیچر سے ملنے والی پنشمنٹ کو لے کر ڈر رہا تھا. اس کے بات سن کر زلیخا کی مسکراہٹ پر میں سمٹی. لیکن بیٹا تمہاری ٹیچر آلریڈی یہ بات جانتی ہیں کہ تمہاری ڈیڈی نہیں ہے. سو ڈونٹ ویری, تمہیں تو کوئی سزا نہیں ملنے والی. وہ بڑے ضبط سے بات کہے گی. 4 سال پہلے ایکسیڈنٹ میں ہونے والی شوہر کی موت نے جہاں زلیخا عالم درانی کی ہستی بستی زندگی کو مکمل بدل کر رکھ دیا تھا, وہیں اس نے اپنی ساری خوشیاں حمدہ جیسی اخلوتی اولاد تک محدود کر دی تھی. اس روز شاہزین کے بھائی رمیز کو ایئرپورٹ چھوڑ کر آ رہا تھا جب سامنے سے تیز رفتار میں آتا ٹرالر شدتوں سے گاڑی سے ٹکراتا ہوا شاہزین کو موت کی وادیوں میں دھکیلتا چلا گیا. اور اسی دن سے زلیخا نے انجانے میں رمیز عالم درانی کی ذات کو منحوس سمجھنے لگ گئی تھی. سسرال تو عدت کے دن پورے ہوتے ہی وہ چھوڑ چکی تھی اور تبھی سے وہ اپنے بچے کو لے کر اپنے ماں باپ کے گھر رہ رہی تھی. اس دوران جانے کتنوں کے ہی رشتے اس کے لیے آ چکے تھے, مگر وہ سبھی کو بے دردی سے ریجیکٹ کرتی عالم صاحب کے ساتھ مل کر خود کو بزنس کے معاملات میں مصروف کر چکی تھی. آخر اس کو وہ کمپنی میں 20% شیئرز کی مالک تھی. بٹ میری نیو ٹیچر تو یہ بات نہیں جانتی نا مومی, اور نہ ہی میں نے انہیں بتایا ہے. دودھ کو کچھ ناپسندگی سے دیکھتا وہ چڑ کر بولا. تو زلیخا نے چوکر سے دیکھا. جانے کیوں اب اسے اپنے محروم باپ کی کمی کو زیادہ ہی محسوس ہونے لگی تھی. اکثر یہ وہ بات سب کے سامنے منہ پر بھی کہہ دیا کرتا تھا. اچھا تو تم چپ چاپ یہ دودھ تو فنش کرو, کل جب میں تمہارے ساتھ اسکول جاؤں گی تو تمہاری نیو ٹیچر کو سب کچھ بتا دوں گی, اوکے؟ نرمی سے کہتی وہ اب اپنے ہاتھ سے گلاس پکڑ کر اسے دودھ پلانے لگی, جبکہ حمزہ منہ کے عجیب و غریب زاویے بناتا ہوا بددلی سے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتا کچھ ہی دیر میں سارا دودھ پی چکا تھا. وہ دونوں بہنیں اتنا چھوٹے سے لاؤنج میں ادھر ڈرائنگ ٹیبل پر بہجمان اپنے بابا کے ساتھ رات کا کھانا کھانے میں مصروف ہوئی. اپنی باری آنے پر آج حیا نے وقاص صاحب کی پسند کی کڑھی چاول خود اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے, لیکن اب جو بات ان بہنوں کو اچانک سے پتہ چل رہی تھی ان دونوں کا اطمینان پل بھر میں چکنا چور کرنے کو کافی تھی. کیا یہ بات سچ ہے بابا؟ کیا واقعی میں ہی رمیز بھائی اپنی اس انگریز والی بیوی کو مار کر پاکستان بھاگ گئے؟ بے اختیار چاولوں سے ہاتھ روکتے عثمان نے بڑی مشکلوں سے اپنی آواز پر قابو پاتے پوچھا. تو حیا نے آنکھیں پلاتے ہوئے اپنے ابا کا سر ثابت میں ہلتے دیکھا. وہ سخت مزاج شخص جو اپنے چھوٹے بھائی کی شادی پر نہ آنے کی ٹھان چکا تھا, اب چند دن پہلے ہی اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پاکستان واپس آ چکا تھا. لیکن قتل کی بات سن کر تو حیا کے رونگٹے ہی کھڑے ہو چکے تھے. ہاں بڑے بھائی صاحب کو تو اس نے اپنے پاکستان آنے کی اصل وجہ یہی بتائی ہے. بیوی کی بد کرداری اور دغابازی نے اس غیرت مند انسان کو اس حد تک مجبور کر دیا جس کا انتخاب شاید وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں نہ کرتا. آدھی ادھوری حقیقتوں سے واقف خانہ چھوڑ چکے وقاص صاحب کا لہجہ دھیما اور تاثرفزدہ تھا. جہاں ایک طرف حیا کی شادی کی خوشی تھی, وہیں اپنے لاڈلے بھتیجے کے ساتھ ہو چکا ناخوشگوار واقعہ انہیں افسردہ کر گیا, مگر ان کی اپنائیت کو کسی طور بھی کم نہیں کر پایا تھا. اس نے بھی اختیار غیر احساس بنا تو حیا کے چہرے کی رنگت بدلی. غیرت مند؟ وہ بالکل بھی غیرت مند نہیں ہے بابا, بلکہ ایک بھگوڑا اور قاتل انسان ہے. اپنی بیوی کا قاتل, انتہائی سفاک اور ظالم. مودے الزام پھیلانے کی بجائے وقاص صاحب کا یوں اس کے حق میں بولنا حیا پر شدید ناگوار ہی تو گزرا. جب بھی وہ جذباتی تھی بولتی چلی گئی. اسرا نے چونک کر اپنی بڑی بہن کے تیور دیکھے جس کا لہجہ جذبات تلے لرز رہا تھا. ماں ابراہیم کرسی پر بیٹھے وقاص صاحب نے اسے سمجھانے کو آگے بڑھ کر آہستگی سے اس کا ہاتھ تھام لیا. مت بھولو بیٹی کہ وہ کزن ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارا ہونے والا جیٹ بھی ہے. دوسرے رشتوں سے اتنی بدظنی مت دکھاؤ, کیونکہ عنقریب تم اپنی آئندہ کی زندگی انہی لوگوں کے بیچ میں تو گزارنی ہے. وہ جانتے تھے کہ حیا ہمیشہ سے ہی رمیز عالم کی ذات سے کتراتی آئی تھی, مگر جو نفرت بھرے تیور انہیں براہ راست دیکھنے کو مل رہے تھے وہ حقیقتاً انہیں بڑی فکروں میں ڈال گئے تھے. 14 سال پہلے وقاص صاحب کی بیوی کلثوم کی وفات کچھ ہی دن ہوئے گزرے تھے جب ان کے بڑے بھائی عالم درانی نے باہم رضامندی کے تحت حیا کا رشتہ اپنے چھوٹے بیٹے زیدان کے ساتھ پکا کر دیا تھا. تیزی سے بڑھتا وقت جہاں عالم درانی کو دولت امیری کی چمک دمک سے روشناس کراتا چلا گیا, وہیں وقاص صاحب اپنی 2 بچیوں کے سنگ سادہ سی زندگی اور بڑے بھائی کی ازلی مخلصی پر حد درجہ مطمئن تھے. مگر اتنے بدلاؤ کے باوجود بھی ایک چیز جو آج تک نہیں بدلی تھی وہ ان دونوں کے تھے ساتھ ساتھ گھر.
ایک طرف جدید طرز کا بنایا گیا شاندار سا درانی پیلس تھا تو دوسری طرف وقار صاحب کا وہی سادہ طرز کا بنا 5 مرحلہ پرانا سا مکان۔ لیکن بابا اس کھلی حقیقت پر جہاں عثمان نے شدت سے جلتے دل کے ساتھ نامحسوس ہوئے انداز میں بے چین ہو کر پہلو بدلا تھا، وہیں حیا نے سست بڑھتی دھڑکنوں کے ساتھ کچھ کہنا چاہا مگر وقار صاحب ہاتھ اٹھاتے اسے سرت سے ٹوک گئے۔ حیا کی غلافی نگاہیں نم پڑنے لگی۔ یہ بات رات کی بات ہے جس تک بھائی جان نے بڑے مان سے ہمیں رسائی دی۔ اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اسے فضول میں زیر بحث لانے کی بجائے ہم اس راز کو ہمیشہ کے لیے اپنے دلوں میں دفن کر لیں اور ایک ناخوشگوار حادثے کو سمجھ کر بھول جائیں۔ یہی ہم سب کے لیے بہترین رائے حل ہے۔ سپاٹ انداز میں اسے باور کراتے ہوئے مزید وہاں رکے نہیں تھے بلکہ اپنی بیٹیوں کو الگ الگ سوچوں میں ڈوب پاتے وہاں سے اٹھ کر چل دیے تھے۔ زید عالم درانی حسنہ وقاص کے ساتھ انوالو ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں تو شبی؟ وہ تو خود چند دنوں میں اس کی بڑی بہن سے شادی رچانے والا ہے، پھر بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ریڈ وائن کا گلاس ٹیبل پر پٹکتا وہ حیرت زدہ تھا فون پر پوچھ رہا تھا۔ کافی دن پہلے یونیورسٹی میں سب کے سامنے ہوئی اپنی بے عزتی پر کیفی نے اس روز اپنے جگری دوست شیبی کو حسنہ پر نظر رکھنے کا بولا تھا، لیکن جو بات اسے آج پتہ چل رہی تھی وہ حقیقتاً اسے جھٹکا ہی تو دے گئی تھی۔ شادی کر تو رہا ہے یار، مگر میں نے اس حسنہ بی بی کی ساری ہسٹری کھنگال لی ہے۔ وہ اپنے ہونے والے بہنوئی کے سنگ خفیہ طور پر کئی بار رومانٹک ڈیٹیں مار چکی ہے۔ ثبوت کے طور پر ان کی فوٹیج بھی بھیج دی ہے، میں نے تجھے چیک کر لے۔ دل جمی سے بتاتا شیبی سب راز کھولتا جا رہا تھا۔ کیفی نے خراب ہو چکے دماغ کے ساتھ کال کاٹ دی تھی، پھر سرخ آنکھوں سے آئی ہوئی تمام تصاویر کو ایک ایک کر کے دیکھنے لگا جو یقیناً چلتی ویڈیو سے لی گئی تھیں۔ وہ کوئی مہنگا سا ہوٹل تھا جہاں لگے خفیہ کیمروں نے ان دونوں کو ایک مکمل منظر میں قید کر لیا تھا۔ کیفی نے سختی سے لب بھیج کر تصویر کو زوم کر کے دیکھا۔ کتنی خوش تھی وہ مقابل مرد کے ہاتھ میں اپنا نازک ہاتھ پھنسائے ہوئے۔ بالکل ایسی ہی من مستیاں وہ اس کے ساتھ بھی تو کر چکی تھی۔ سالی گالیاں ماں جلتے دل کے ساتھ مغلوں کے ساتھ بکتے ہوئے کیفی نے اپنا قیمتی فون غصے سے سامنے دیوار پر دے مارا تھا۔ میرا دل توڑنے کی پاداش میں تمہیں ہی توڑ کر رکھ دوں گا حسنہ وقاص، تم دیکھنا یہ میرا وعدہ رہا ہے تم سے، قطعیت بھرے لہجے میں چیخ کر کہتا وہ اگلے ہی پل پاس پڑی وائن کا گلاس اٹھا ایک ہی سانپ میں چڑھا گیا تھا۔ وہ سرمئی رنگ کا استری شدہ شلوار کرتا بازو پر رکھے تیزی سے حفیظہ بیگم کی جانب لپکی تھی۔ تائی جان، یہ رمیز بھائی کے کپڑے میں نے استری کر دیے ہیں۔ افضل جو کسی سے فون پر بات کرتی اپنے کمرے سے باہر نکل رہی تھی، سامنے آ کر رکتی حیا کے یوں مخاطب ہونے پر پل بھر کو چکی، پھر ہاتھ سے اشارہ کرتے اسے خود سے آنے کا کہتی بولنے لگی۔ ان کی بات سمجھتے ہوئے حیا کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ تائی جان، حیا نے اپنی لیے رائے فراچی مگر بے سود۔ جی بالکل، بلکہ آپا رمیز کا تو کچھ نہ کچھ ہم سوچ ہی لیں گے، لیکن ابھی کے لیے تو ہماری تمام تر توجہ کا مرکز صرف اور صرف حیا اور زیدان کی ذات ہی بنی ہوئی ہے۔ کال پر ہنس کر جواب دیتی وہ نظر انداز کرتے ہوئے وہاں سے اسے جا چکی تھی۔ پیچھے حیا نے بد دلی سے استری شدہ کپڑوں کو دیکھا۔ دوہرے رشتے طے ہونے کے باوجود بھی وہ اور حسنہ بآسانی اس گھر میں آ جایا کرتی تھی، مگر جب سے رمیز عالم درانی کی واپسی ہوئی تھی حیا ادھر آنے سے کم ہی کتراتی تھی۔ آج بھی وہ صبح سویرے تائی جان کے بلانے پر ہی یہاں آئی تھی، لیکن ملازمہ کی غیر موجودگی میں حفیظہ بیگم نے موقع کی مناسبت سے اس کو رمیز کے کپڑے استری کرنے کا بول دیا تھا۔ مرتی یا نہ کرتی کے مصادق وہ جیسے تیسے کپڑے تو استری کر چکی تھی، مگر اب اس شخص کے کمرے تک جا دے کر آنا کسی عذاب سے اسے کم نہیں لگ رہا تھا۔ تو کیا اب مجھے یہ کپڑے دینے کے لیے اس قاتل انسان کے بیڈ روم تک جانا پڑے گا؟ اوف خدایا! پریشانی میں خود سے بڑبڑاتی ہوئی وہ شدت بے بسی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھی۔ اپنی تائی جان کا کہنا ٹالنا بھی تو اس کے لیے مشکل ترین تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے حیا کے دل کی دھڑکنیں نہ چاہتے ہوئے بھی سست ہوتی جا رہی تھیں۔ تقریباً 6 سے 7 دن ہونے کو آئے تھے اس اوکھڑ مزاج شخص کو امریکہ سے واپس آئے ہوئے، اور اس کی واپسی کی وجہ حقیقتاً رونگٹے کھڑے کر دینے والی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو بے وفائی کے جرم میں مار کر آیا تھا اور اب امریکہ کبھی بھی واپس نہیں جا سکتا تھا۔ ان چند دنوں میں 2 پل کی محض 2 ملاقاتوں میں ہی حیا کو وہ خود سے بری طرح کترانے پر مجبور کر چکا تھا۔ مان کمرے کے سامنے رکتے حیا نے سر جھٹکتے ہوئے اپنی تمام تر سوچوں کا تسلسل توڑا، پھر بے مشکل دودھ نگلتے ہوئے ہلکی سی دستک دے کر اگلے ہی پر دروازہ کھلتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ وہ جو ماتھے پر تیوریاں چڑھائے بیٹھ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا لیپ ٹاپ پر پاکستانی کھانوں کی
نہ تو نہیں ریسیپیز دیکھنے میں بری طرح غرق تھا، اس کے دھڑے سے اندر آنے پر توسیدہ ہوا۔ بھائی یہ آپ کے کپڑے اس طرح ہو چکے ہیں۔ حیا خاصا جھجک کر بولتی اس کے شلوار کتے کو آگے بڑھ کر بیڈ کی پائٹے پر پھیلا چکی تھی۔ رمیز نے کچھ ناگواریت سے حیا کو دیکھا جو بنا نظریں ملائے سپاٹ چہرے کے ساتھ واپس جانے کو پلٹی تھی۔ سنو، اس کا بھاری لبو لہجے میں پیچھے سے مخاطب کرنا حیا کو وہیں سنسا کر گیا۔ ڈوبتے دل کے ساتھ پوہائدگی سے اس کی جانب پلٹی تھی۔ حیرت ہے، ویسے امریکہ میں رہ کر تو میں آیا ہوں، مگر سلام دعا کے آداب تم بھلا چکی ہو۔ سنجیدگی سے بولتا ہوا وہ اس کی اخلاقیات پر گہرا طنز کر گیا تھا۔ اس کی بات پر حیا حلق تر کرتی ہوئی نہ چاہتے ہوئے بھی شرمندہ سی ہو گئی۔ السلام علیکم رمیز بھائی، آئی ایم سوری، پتہ نہیں کیسے دھیان نہیں رہا مجھے، ورنہ تو میں لازماً سلام کرتی ہوں۔ دبی آواز میں اپنی صفائی دیتے ہوئے اسے مقابل کی نگاہوں کی ناگواریت بری طرح سے کھل رہی تھی۔ خیر جو بھی ہو، مگر اب میرا تم پر واپس سلامتی بھیجنے کا تو کوئی موڈ نہیں ہے۔ جاتے ہوئے دروازہ بند کرتی جانا۔ اس کے گریز کی وجہ سمجھنے کی رتی برابر بھی کوشش نہ کرتے وہ سنجیدہ لہجے میں حیا کی ٹھیک ٹھاک بے عزتی کر چکا تھا۔ جوبن حیا نے احنت سے سرخ چہرہ لیے اس کی جانب حیرت سے دیکھا، جو قدرے بے نیازی سے تیوری چڑھائے واپس لیپ ٹاپ اسکرین کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ فرسٹ کزن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس کا ہونے والا جیٹ بھی تھا۔ خود کے غصے اور نفرت پر ضبط کرتے ہوئے حیا اگلے ہی پل وہاں سے پلٹتی تندہی کے ساتھ کمرے سے جا چکی تھی، جبکہ دھاڑ کی آواز کے ساتھ بند ہوتے دروازے پر رمیز کی پیشانی پر پڑے تھے۔ وہ قریبی پارک سے جاگنگ کر کے واپس آیا تھا، مگر پھر کچھ سوچ کر دورانی ہاؤس جانے کی بجائے سیدھا ساتھ والے گھر میں گھس گیا تھا۔ اللہ گیٹ سے اندر آتے ہوئے اسے معلوم تھا کہ وقاص صاحب اس وقت اپنے کام پر جا چکے تھے۔ خالی لاؤنج میں آتے ہوئے زیدان کی متلاشی نہیں گئے، پل میں ہی اعتراف کو کھنگال چکی تھی۔ مان سامنے بنے کچن سے سنائی دیتی کھٹ پٹ سے آگے ہو کر اس نے جھانکنے پر دیکھا جہاں وہ بے نیاز سے خود کے لیے آملیٹ بنانے میں مصروف تھی۔ اس دوران لبوں سے پھوٹتی دھیمی اداس گنگناہٹ اس کے کام میں دلچسپی کو بخوبی ظاہر کر رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ خراب ان کے ساتھ دبے قدموں کچن میں داخل ہوا۔ حسنہ جو اپنے دھیان میں آملیٹ کو جلدی سے پلیٹ میں ڈھرتی چولہا بند کرنے کو کسی کی کھینچ کر اپنی جانب موڑنے پر چیخ سے اٹھی تھی۔ سامنے ہی وہ ماتھے پر بر ڈالے قدرے برہمی سے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ زیدان کیا پاگل ہو گئی ہیں آپ؟ پلیز چھوڑیں مجھے، اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے دفتر آئی۔ ساتھ ہی کچن کے مکمل کھلے دروازے کی جانب متاثر نگاہ دوڑائی کہ کہیں تائی جان کی طرف گئی حیا اچانک ہی نہ جائے۔ تم مجھے فضول کی مزاحمت کرنا چھوڑ دو، مجھے یہ بتاؤ کہ کب ٹوٹے گی تمہاری یہ بلا وجہ کی اکڑ؟ ہاں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں ایسے ایریٹیٹنگ ایٹیٹیوڈ کا تو بالکل بھی عادی نہیں ہوں، تو پھر مجھے ایسی اذیت دینے کی خاص وجہ؟ اسے بازوؤں سے جھٹکا دے کر قریب کر تو وہ برہمی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی جانب دیکھتی حسنہ کو اس کے ساتھ ساتھ اب خود پر بھی غصہ آنے لگا تھا۔ تھوڑی سی عقل کریں اور دور ہٹیے مجھ سے پلیز۔ اگر گھر والوں میں سے کسی ایک بھی فرد نے آپ کو میرے ساتھ ایسی مکانہ حرکتیں کرتے دیکھ لیا نا تو آپ کو بالکل بھی اندازہ نہیں اس کا انجام ہم دونوں کے حق میں کس قدر برا ہو سکتا ہے۔ اس کے سینے پر دباؤ ڈال کر سمجھاتی ہوئی وہ اس ضدی شخص کو پیچھے دھکیلنے میں بڑی ہی ناکام رہی تھی۔ احمقانہ حرکتیں، مجھ جیسے شاندار مرد کو اپنی محبت کے گہرے جال میں پھنسا کر جتنا تم نے برا کیا ہے نا، اتنا بھی اس کے ساتھ مجھے اچھے برے کی قطعی کوئی پرواہ نہیں رہی، اور میری اس ناقص ہوتی عقل کی ذمہ دار بھی صرف تم ہی ہو۔ اسی لیے جو پوچھ رہا ہوں صرف اس کا جواب دو۔ مجھے غصے بلا وجہ کا گریز برت رہی تھی۔ یہ بات زیدان اچھے سے جانتا تھا، جب ہی بے باکی سے اس کی نازک کمر کو جکڑتا ہو۔ حسنہ کے دھڑکنوں میں ادھم مچا گیا۔ قدرے قریب سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے جہاں ایک کی آنکھوں میں خمار اترنے کا تھا، وہیں یہ بات سن کر دوسرے کا غصہ شدت سے بڑھنے لگا تھا۔ آپ کا یہ اعتراف محبت میرے لیے سراسر بے معنی ہے مسٹر زیدان عالم درانی۔ مت بھولیں کہ 2 دن بعد آپ کی میری بڑی بہن سے شادی ہونے والی، اس بہن سے جو بچپن سے ہی آپ کی منگ رہ چکی ہے، جس میں آپ سمیت سبھی کی رضامندی شامل ہے۔ تو پھر